پاکستان میں شہباز اسپیڈ سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ پیٹرولیم کی لیوی بڑھ رہی ہے یا مجموعی طور پر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. مہنگائی شہباز اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, کام کوئی دھیلے کا نہیں ہو رہا. عید کے بعد ایک پہیہ جام مکمل طور پر اس کی کال دیں گے کہ صرف ایمبولینس کو اجازت ہوگی اور اس کو ہم موقع فراہم کریں گے, اور ان کا ہدف ہے کہ یہ 1700 پہ چلا جائے گا. یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو پاکستانی قوم کے خلاف ہے. لہٰذا جماعت اسلامی اس کے اوپر جو ہے وہ شدید مزاحمت کر رہی ہے. ہم نے اس تحریک شروع کر دی ہے. اسلام آباد میں ایک بڑے مارچ سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا, پھر ہم نے پورے ملک میں موبلائزیشن کی ہے, ہم جلسے کر رہے ہیں, ہم احتجاجی پروگرام بنا رہے ہیں, اور آج بھی پورے پاکستان میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اور ہم عید کے بعد ایک پہیہ جام مکمل طور پر اس کی کال دیں گے کہ سڑکوں پہ لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پورے ملک میں سڑکوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بلاک کر دیں گے. صرف ایمبولینس کو اجازت ہوگی اور اس کو ہم موقع فراہم کریں گے, اس لیے کہ یہ انسانی معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم ہڑتال بھی کریں گے, اور عید کے بعد میں ہڑتال کی کال انشاءاللہ اناؤنس کروں گا, اور پورا پاکستان اس پر جو ہے وہ اپنی یکجہتی کا اظہار کرے گا. جب تک ہم حکومت کو پیچھے بیک فٹ پہ نہیں بھیجیں گے یہ ہمیں مارتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے. میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس پورے عمل میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جد و جہد کریں, اور ہم کڑتے رہیں, جلتے رہیں, میمز بناتے رہیں, سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اور پاکستان کے نوجوان یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بے ہنگم طریقے سے ایسی لیڈرشپ کے جن کو ہماری پریشانیوں کا احساس ہی نہ ہو, جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو بسر ہی نہ کرتے ہوں, تو وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم عام لوگوں کے دکھ کو اور درد کو جانتے ہیں, ہم موٹر سائیکل والے اور چھوٹی گاڑیوں والوں کے پریشانیوں کو جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سیلریڈ کلاس کی جب تنخواہ کٹ جاتی ہے تو اس کے پاس کتنے پیسے بچتے ہیں جس سے وہ اپنے گھر کا نظام چلائے. ہمیں پتا ہے کہ جو بجلی کے بم گرتے ہیں آ کے یہ کس طرح سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ اس مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر جنہوں نے سولر سسٹم لگائے ہیں تو انہوں نے کتنا قرضہ حاصل کیا ہے. قرض لے لے کر لوگوں نے سولر لگائے, اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب سولرائزیشن ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں, اور اس سے جلتے ہیں, اس سے کڑتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ چلو یار لوگ اپنی طور پر بجلی, لیکن یہ بجلی مہنگی کر دیتے ہیں. اگر یہ بجلی سستی ہو تو لوگ کیوں سولر پہ جائیں گے؟ اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو لوگ کیوں جو ہے وہ اس طرح کے اقدام کریں گے؟ تو یہ ساری حکومتوں کی ناکام پالیسیاں, نااہلی, بیڈ گورننس ہے. جتنی چیزیں کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی کر رہے ہیں, تعلیم میں یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اسکولوں کو, صحت کا شعبہ آؤٹ سورس کر دو, سارے صوبے اس میں شامل ہیں, چاروں صوبے. اور اسی طرح سے زراعت میں انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, مہنگائی انہوں نے بڑھا دی ہے. پاکستان میں شہباز اسپیڈ سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ پیٹرولیم کی لیوی بڑھ رہی ہے یا مجموعی طور پر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. مہنگائی شہباز اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, کام کوئی دھیلے کا نہیں ہو رہا. نام اپنے ایسے رکھ دیے تاکہ تاثر بنے کہ بہت کام ہو رہا ہے. آذربائیجان میں جا کر بیوی جو ہے وہ معاہدے کر رہی ہیں اور اپنے اسکول بیچ رہی ہیں. مریم بیوی 11 ارب روپے کا جہاز لے کر مزے کر رہی ہیں. 9 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ لیے ہوئے, ان کو بھی ڈکار بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. قوم کے پیسے, ہمارے خون پسینے کی کمائی کھا کر یہ مزے کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو پوری بیوروکریسی کا نظام ہے, اس میں جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھ کر یہ ڈی سی اور ایسی لوگوں کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ ہماری خون پسینے کی کمائی بڑی بڑی گاڑیوں میں, پیٹرول میں اڑا دیں اور ان کو اتنی سہولتیں میسر آئیں؟ جاب کریں, نوکری کریں, یہ سروسز ہوتی ہیں, یہ حاکمیت تو نہیں ہوتی. تو یہ جو بیوروکریسی کا پورا سسٹم ہے یہ عوام پر حکومت کرنے کے تاثر پر انگریز نے بنایا تھا, اور آج تک اسی طرح سے چل رہا ہے. اس لیے اس سسٹم کو بدلنا چاہیے.